کوئی نہ کوئی ایک ایسا تحفہ عمل اور اورات کے حوالے سے بیان کیا جا رہا کہ انشاءاللہ خدا سے قریب بھی ہوں اور خدا کے نزدیک بھی شمار کیے جائیں اور حاجات اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں۔ اب رہا مسئلہ مال اور دولت۔ انسان مزاج کے اعتبار سے مال اور دولت بھی چاہتا ہے اور عزت بھی چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مال ملے اور عزت نہ ملے، تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے شاید ہوں گے کہ مال مل جائے عزت ملے نہ ملے۔ مال تو ملا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مال ملے نہ ملے عزت ملے، لیکن کیا اچھا ہو اگر دونوں مل جائیں، مال بھی اور عزت بھی۔ اچھا، یہ بات یاد ہے کہ عزت سے مراد وہ عزت نہیں ہے کہ جو اقتدار میں ہو، وہ مراد نہیں ہے کہ جو انسان کی عزت بالجبر ہو، نہیں، عزت انسانوں کے درمیان محبت، احترام اور شفقت کی بنیاد۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسروں پر احسان کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیجئے۔ ایک عزت یہ ہے، آپ نے احسان کیا اور جس پر احسان کیا وہ آپ کے سامنے آپ سے محبت کرنے لگا، گویا کہ آپ کا غلام بن گیا۔ یا مولا کا فرمان، من علمنی حرفا فقد سیرنی غلاما، جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو ایک عزت استاد کے اعتبار سے تو استاد بن جائیے، شاگرد آپ کی عزت کرے، اور جو شاگرد استاد کی عزت نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی انداز کا پیغام ہے مولا کی بارگاہ سے۔ پر عزت اور دولت دونوں ملنی چاہیے۔ جیسے خدا نے اپنے بعض انبیاء کے لیے اقتدار اور نبوت دونوں جمع کر دیے۔ عزت اور دولت تو خدا نے اپنے ہر ولی کو دی۔ اب ولی اپنے لیے استعمال کرے یا بانٹ دے، اللہ اکبر، ایسے بانٹ دے، سخی نہیں، کریم، اتنا کریم کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی عطا کر رہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے تذکرہ سماعت فرما لیا۔ مولا حسین علیہ السلام تو اتنے کریم، اتنے کریم، جس کا گہوارہ بھی کریم ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑا لطف آیا یہ سن کر جب کسی چاہنے والے نے اپنے اشعار میں امام کے گہوارے کے بارے میں جملہ ادا کیا کہ فطرس کو بال اور پر دینے کے لیے، پر اور بال دینے کے لیے، قوت پرواز دینے کے لیے تو حسین کا گہوارہ کافی ہے۔ جب حسین کا گہوارہ اتنا بانٹ رہا ہو تو حسین خود کتنا بانٹیں گے، حسین کا شہزادہ کتنا بانٹے گا، حسین کی شہزادیاں کتنا بانٹیں گی۔ اللہ اکبر۔ مانگنے والا ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 14 پہ لانے والے، پرواہ مجھ کو کیا۔ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا، تو ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں۔ یہ تمام باتیں میں پھر بھی کہوں گا شاعر نے تو 14 معصوم مراد لیے۔ یہاں تو معصوم کا ہر شہزادہ، معصوم کی ہر شہزادی جو معصوم سے منسلک مربوط ہیں، وہ سب کے سب دروازے ہیں حاجتوں کے، قبولیت کے۔ وہ 6 مہینے کا بچہ جس کے دونوں مٹھیاں بند ہو، جب وہ دے سکتا ہے تو 4 سال کی شہزادی یا اس کے علاوہ اور مولا کی بیٹیاں اور بیٹے، توسل تو کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین، مطلب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، وعلی اولاد الحسین۔ تو قبلہ اولاد کا اطلاق خالی ذکور پر ہوتا ہے یا اناث پر بھی ہوتا ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے کہ قبلہ اولاد کا مطلب اولاد بیٹے ہوں تب بھی استعمال ہوگا، بیٹیاں ہوں تب بھی استعمال، دونوں تب بھی استعمال ہوگا۔ اولاد الحسین، میرے مولا کا کرم، اللہ اکبر، کیا کرم ہے کہ عطا کرنے والا حسین ابن علی۔ اور کبھی اگر مولا کے بارگاہ مقدس سے توسل اختیار کرتے، خدا سے بات کرنا ہو، ویسے تو مولا حسین علیہ السلام کی ذات مقدس وسیلہ ہے مولا حسن کے ساتھ،
جناب سیدہ کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ. رسول خدا جناب سیدہ مولا حسن مولا حسین علیہم الصلاۃ والسلام. یہ چار معصومین وسیلہ ہیں اطاعت خدا، رضا خدا اور آخرت کے معاملات پر معاونت کے لیے، چاروں شخصیات. لیکن ایک جملہ استعمال کرتے ہیں علماء خدا کو قسم دینے کے لیے. کہتے ہیں تمہیں چاہیے کہ خدا کو قسم دو اس طرح کہ الہی انشدک بدم المظلوم، اے خدا تجھے قسم دیتے ہیں مظلوم کے خون کی. جب کبھی کچھ شدید مشکل ہو، پریشانی بہت ہو، تو مولا حسین کا طریقہ توسل کیا ہے؟ الہی انشدک بدم المظلوم، اے خدا میں تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی. 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہزادے علی اصغر علیہ السلام ہے، اور ایک نظریہ علماء کا یہ کہ اس سے مراد خود مولا حسین کا خون ہے. اور آپ اور ہم علماء سے، خطبہ سے ایسے واقعات سن چکے کہ خون امام حسین علیہ السلام نے مشکلات و پریشانیاں حل کی ہیں، صرف خون نے، صرف ایک قطرے خون نے. مثال دوں میں آپ کو، ایک سے مثال سمجھانے کے لیے. ایک یہودی، اس کی بیٹی پیدائشی اپاہج زمین گیر ہے، وہ رہتا ہے شام کے باہر کے علاقے میں، شام کے مضافات میں، اور اس کی بیٹی شکل کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مریض. نہ شکل خوبصورت ہے، نہ چہرہ مکمل نکھار کے ساتھ، نہ جسم کامل. خدا کی عطا تھی اس کے لیے یا اس کے مسائل تھے، بیٹی اس طرح کی تھی. اور آپ تو جانتے ہیں کہ اگر بیٹی، خدا نہ خاصہ بیٹی کا رنگ ذرا سا ڈھکا ہوا بھی ہو، رشتے ملنا مشکل ہو جاتے. خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، خاص طور سے ایسے رشتوں کا مذاق اڑاتے ہو. ہماری اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں، خدا سب کے لیے عزت کے رشتے نصیب کرے، چاہے جمال ہو کہ نہ ہو، مگر رشتہ عزت والا ملے ہر بیٹی اور بہن کو. میری دعا تمام کے لیے. اللہ اکبر. اور اب یہ یہودی کسی کام سے گیا ہوا گھر سے باہر. لکھا ہے مورخین نے کہ اس کے گھر میں کوئی اور شاید نہیں تھا، یہ بیٹی اور یہ اکیلے تھے. تو دروازہ بہار سے لگا کے جاتا تھا، باہر سے گیا ہوا تھا. بیٹی ایسی تھی کہ زمین پر اپنے ہاتھ گھسیٹ کے چلتی تھی. اس نے، اس کے گھر میں صحن تھا، صحن میں ایک درخت، اور اس نے درخت پر ایک پرندے کی عجیب و غریب آواز سنی بیٹی نے، جیسے کوئی پرندہ بین کر رہا ہو، جیسے کوئی پرندہ رو رہا ہو. اللہ اکبر. اس یہودی لڑکی نے اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹ کر درخت کے قریب پہنچا دیا کہ دیکھے کہ پرندہ کس طرح کا، کیا ہے پرندے میں جو بین کر رہا ہے. جب بالکل درخت کے نیچے پہنچ گئی تو دیکھا کہ پرندہ، اس کے پروں میں خون لگا ہوا، اس کے پروں میں خون، اور وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہا ہے، فریاد کر رہا کہ اس کے پروں سے جو خون ٹپکا، اس میں سے ایک قطرہ اس بیمار بچی کے، اس بدصورت بچی کے، جس کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، اس اپاہج کے جسم پہ گر گیا. پرندہ تو بین کر کے چلا گیا، مگر خون حسین کی برکت سے اس بچی کا جسم بالکل سلامت ہو گیا، چہرہ جمال والا ہو گیا. اور اب جب باپ اپنے بیٹی کے پاس پلٹ کے واپس آیا تو کہتے ہیں کہ بیٹی کو پہچان نہیں پایا. اس سے پوچھا کہ یہاں میری ایک معذور بچی چھوڑ گیا تھا، میں، آپ کون ہو؟ میری بیٹی کہاں گئی؟ بیٹی باپ سے لپٹ کے، بابا نہیں آپ کی بیٹی. اسے یقین نہیں آیا. ناممکن، آج کے دور میں بھی ناممکن، اتنی میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد بھی ناممکن کہ چہرہ بدلے، جسم بدلے، رنگ بدلے، اتنا جلدی بدلے. اللہ اکبر. پوچھا باپ نے، بیٹی کیا ہوا یہ؟ تو بیٹی نے پورا واقعہ پرندے کا سنایا. اب بعض نے یہ لکھا کہ پرندہ اس وقت تک موجود تھا. دونوں باپ بیٹی درخت کے پاس آئے، پرندے سے پوچھا، پرندے تو بتا اسی کا واسطہ جس کا خون تیرے پروں پر ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تب خدا نے پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی.
پرندہ کہتا تھا کہ میں کربلا سے آتا ہوں، زہرا کا لال کربلا میں شہید ہو گیا۔ اگر خون میں اتنا کمال ہو، الہی انشدک بدم المظلوم، اے خدا تجھے واسطہ ہے مظلوم کے خون کا۔ یاد رکھیے 3 دفعہ یہ جملہ زبان سے ادا کیجئے۔ ہمارے یہاں بعض امام بارگاہوں میں، عزا خانوں میں، یا بعض ہمارے مومنین کے گھروں پر 10 محرم کو عصر عاشور کے وقت، یعنی کہ وقت شہادت، تسبیح خون میں بدل جاتی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ جہاں تک میں سمجھا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں، توسل کریں، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو مس کرے اپنے مقام مرض پر، یقین رکھے، اور یہ جملہ 3 دفعہ کرے مس کرتے وقت، الہی انشدک بدم المظلوم، الہی انشدک بدم المظلوم، الہی انشدک بدم المظلوم۔ عزیزان گرامی قدر، 3 دفعہ جملہ، بات بہت آگے تک پہنچ گئی، اور چونکہ میں آپ سے عزت اور دولت کی بات بیان کر رہا تھا، مولا کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے، تو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، من کانا یرید العزت، جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہو، فالعزت للہ جمیعا، تو ساری عزتیں اللہ کے لیے، آیت نمبر 10 کی تلاوت کرے 500 مرتبہ، 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد نماز بطریق فجر پڑھ، اس کے بعد 500 مرتبہ آیت نمبر 10 سورہ فاطر کی شروع ہوتی ہے، من کانا یرید العزت فالعزت للہ جمیعا۔ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کو خدا عزت بھی عطا کرے گا اور دولت بھی عطا کرے گا، اور یہ ختم کوئی دنوں پہ محیط نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے، کہ جتنا چاہیں روز پڑھ لیجئے، عزت اور دولت کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں عزت بھی نام حسین سے اور دولت بھی نام حسین سے، اللہ عزت بھی نام حسین سے اور دولت بھی نام حسین سے۔ کرم بالا کرم میرے مولا کا، فطرس کو بال و پر ملے گہوارے سے، یہودی کی بیٹی کو شفا ملی خون حسین سے، اور مجھے اور آپ کو شفا ملتی ہے خاک حسین، خاک کربلا، خاک شفا سے۔ اس اعتبار سے کچھ توسل اور رب مضبوط کیجیے مولا۔ یا رب